بارے میں بھی بتا دوں۔ تفسیر قرآن کے معنی ہے قرآن کے معنی کھولنا، اس کے مقصود کی وضاحت کرنا۔ یہ علم علوم شرعیہ میں بہت اعلیٰ ہے، انسان اس کے حصول کے لیے بہترین کوششیں صرف کر سکتا ہے۔ ہر شخص اس کا محتاج ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہر حکمت کا سرچشمہ ہے، ہر فضیلت کا ذخیرہ ہے، اور اس لیے بھی کہ اس سے غرض دین کے مضبوط حلقے کو پکڑنا اور حقیقی سعادت حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا اس کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے، کیونکہ دینی اور دنیاوی کمال کے لیے ضروری ہے کہ وہ شریعت کے موافق ہو اور اس کی موافقت اللہ تعالیٰ کی کتاب کے علم پر موقوف ہو۔ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے قرآن کے معنی کی ایسی ہی وضاحت فرمائی ہے جیسا کہ اس کے الفاظ کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تاکہ آپ لوگوں پر ان تعلیمات کو واضح کر دیں جو ان کی جانب نازل کی گئی ہیں۔ غور فرمائیں، صحابہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت سیکھ لیتے تو اس وقت تک آگے نہ پڑھتے جب تک ان کے علمی اور عملی معنی نہ جان لیتے۔ صحابہ کرام کا بیان ہے کہ ہم نے عملی اور علمی دونوں طرح قرآن کو اکٹھا ہی سیکھا ہے۔ یوں بھی یہ بات محال ہے کہ لوگ کسی فن مثلا طب یا حساب کی صرف کتابیں پڑھ لیں اور عمل میں لائے بغیر وہ اس کے مفہوم کو جان لیں، تو پھر اللہ کی کتاب سے یہ معاملہ کس طرح درست ہو سکتا ہے، جبکہ وہ لوگوں کی نجات، سعادت اور ان کے دین اور دنیا کے قیام کا ذریعہ ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں جس نے قرآن پڑھا اور اس کو سمجھا نہیں وہ اندھے یا دیہاتی کی مانند ہے۔ نیز ہر مسلمان کو قرآن کا فہم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کی مضبوط رسی، حکمتوں والی نصیحت اور سیدھی راہ ہے۔ یہ تو مسلمہ امر ہے کہ ہر کلام سے اصل مقصود محض اس کے الفاظ نہیں ہوتے بلکہ اس کے معنی کا فہم ہوتا ہے، اور قرآن اس کا بدرجہ اولا مستحق ہے۔ تفسیر قرطبی میں ہے، جو شخص قرآن کے احکام سیکھے اسے چاہیے کہ وہ ان سے اللہ کی مراد کو سمجھے، یعنی یہ کہ اس پر کیا چیز فرض ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے کہ حامل قرآن اس کے فرائض اور احکام کو تو پڑھ لے لیکن اس کے معنی نہ سمجھتا ہو، اس سے مفہوم پوچھا جائے تو وہ نہ جانتا ہو۔ ایسے شخص کی مثال یہی ہو سکتی ہے جیسے وہ ایک گدھا ہے جس نے قرآن کا بوجھ اٹھا رکھا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حالت کی وضاحت کی، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور کچھ ان میں سے ان پڑھ ہیں جو اپنی باطنی خواہشات کے سوا اللہ کی کتاب سے واقف نہیں، اور وہ صرف ظن سے کام لیتے ہیں۔ قرآن کریم اس لحاظ سے دوسری کتابوں سے ممتاز ہے کہ وہ اپنے سے پہلی آسمانی کتابوں کی نگہداشت کرنے والا، ان کا امین اور ان پر شاہد ہے، اور درجے میں ان سب سے بلند و بالا ہے، اس لیے کہ ان کتابوں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ اور روز آخرت کے بارے میں خبریں تھیں ان سب کو قرآن نے برقرار رکھا، اس کی مزید وضاحت اور تفصیل بیان کی، دلائل اور براہین سے ان کی وضاحت کی، تمام انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا، اور ان تمام شریعتوں کا اقرار کیا جن کے ساتھ رسولوں کو بھیجا گیا، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کئی طرح کے دلائل اور براہین سے مجادلہ کیا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزاؤں کی وضاحت کی، اور اہل کتاب میں سے جو پیروکار تھے ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں جو تحریف یا تبدیلی کی گئی اس کو بیان کیا۔ اہل کتاب نے جن باتوں کو چھپایا تھا ان کو ظاہر کیا۔ ان کتب میں جو شرعی قوانین ذکر کیے گئے تھے ان سب کو لے کر قرآن نازل ہوا، لہذا سابقہ کتب کا محافظ اور نگران ٹھہرا۔ اللہ نے جن سابقہ باتوں کو برقرار رکھا اس میں ان کا ذکر ہے، جن کو منسوخ کر دیا قرآن میں ان کی منسوخی کا ذکر ہے۔ قرآن بذات خود ایک معجزہ ہے، مخلوق اس پر قادر نہیں کہ اس جیسا بنا لائے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، ہدایت اور دلیل صدق و نبوت کا بیان ہے۔ اس میں وہ بھی ہے جو رسول اللہ لے کر آئے، مثالیں بھی ہیں، آیات کی تفصیل بھی ہے، تمام علوم اس میں جمع ہیں، اور قرآن جو کچھ لے کر آیا اس کا تو کچھ ہی حصہ علماء کے پاس ہے۔ اسی لیے امت کو اپنے رسول اور اپنی کتاب کی موجودگی میں کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہے نہ دوسری کتاب کی۔ اللہ کا کلام سب کلاموں پر اور اس کی صفات مخلوق کی سب صفات پر فضیلت رکھتی ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں، جب تم قرآن سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کرو تو اس کی تلاوت اور سننے کے وقت دل سے باقی سب خیال نکال دو اور اپنے کان اسی طرف لگا دو۔
اس لیے کہ یہ خطاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ہی لیے ہے جو اس کے رسول کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل آگاہ رکھتا ہو یا خوب متوجہ ہو کر سنے اور اس کا دل حاضر ہو۔ دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کی چٹھی آپ کے پاس آئے جس میں اس نے آپ کو کسی بات کا حکم دیا ہو یا کسی چیز سے منع کیا ہو، تو آپ کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا، نہ آپ کی پریشانی کم ہوگی جب تک آپ اسے پڑھ نہ لیں، سمجھ نہ لیں اور اس پر عمل نہ کر لیں۔ پھر اللہ پاک کے کلام کی کیا عظمت ہوگی جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کے پاس ہر قسم کے ذرائع ہیں۔ وہ قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم لوگ اس کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، قرات نہیں کرتے، نہ معنی سمجھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن پر ایمان نہ لانا، اس پر عمل نہ کرنا، اس کے مطابق فیصلے نہ کرنا، جسمانی اور روحانی بیماریوں کے لیے اس سے شفا حاصل نہ کرنا، یہ تمام قرآن چھوڑنے کی قسمیں ہیں۔ ایسے سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں شامل ہیں۔ اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت کہیں گے، اے میرے پروردگار، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، دین خیرخواہی ہے، اللہ سے، اس کی کتاب سے، اس کے رسول سے، مسلمانوں کے اماموں سے اور عام مسلمانوں سے۔ اللہ کی کتاب سے خیر خواہی یہ ہے کہ یہ ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اس کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ لوگوں کے کلام میں کوئی بھی چیز اس کے مشابہ نہیں ہو سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے قرآن کے مطابق بات کی اس نے اس کی تصدیق کی، اور جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے انصاف کیا، اور جس نے اس پر عمل کیا اسے اجر ملے گا، اور جس نے اس کی طرف دعوت دی سیدھی راہ کی ہدایت پا گیا۔ امام عبد البر ابو عمر کہتے ہیں، حاملین قرآن وہ لوگ ہیں جو قرآن کے احکام اور اس کے حلال و حرام کو جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو جو شخص میری ہدایت پر عمل کرے گا وہ گمراہ ہوگا نہ سختی میں پڑے گا۔ لہذا مسلمانوں پر لازم ہے کہ ہم اپنے پروردگار کے کلام کی ایسی قدر کریں جیسا قدر کرنے کا اس کا حق ہے، اس طرح تعظیم کریں جیسا کہ اس کا تعظیم کرنے کا حق ہے۔ اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن میں غور و فکر کریں، کیونکہ علم قرآن میں غور و فکر کرنے ہی سے حاصل ہوگا، اور توفیق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔